مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت پاک میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، بلند آواز کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکست رات کشتی بہتے خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی۔ میرے عزیزو، میں نے جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے مقدس قرآن حمید فرقان حمید میں اللہ نے اپنے پیارے نبی کے بارے میں رب نے فرمایا، پارہ نمبر 22 یا 22 آیت نمبر 56 میں میرا رب کہتا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ میں بھی اپنے فرشتوں کے ساتھ اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہوں۔ میرے عزیز و بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی گنجائش کم ہے میرے خیال سے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ نبی کی عقیدت میں اس بزم پاک کو سجایا گیا ہے، تو میں نے کوئی لمبا چوڑا کوئی خطبہ نہیں پڑھا، بس اللہ ہم سبوں کے سینوں کے اندر نبی کا عشق موزن فرمائے، اور دنیا کے تمام 60 دجالی جو فتنے ہیں جو سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ ہم سبوں کو ان سب تمام دجالی فتنوں سے بچائے اور اپنے پیارے نبی کی محبت میں مرنے جینے کی توفیق دے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا۔ میرے عزیزوں، یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کے حسن کی جھلک ہے، میرے نبی کی عظمت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی شان کو قرآن میں بیان کر دیا، اس وجہ سے ہم نبی کے غلام، نبی سے محبت کرنے والے، نبی سے الفت رکھنے والے، ہم اپنے گھروں میں نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور میرے پیاروں ہم کیوں نہ اپنے محبوب کا ذکر کریں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کیا۔ دیکھو میرے نبی کی شان، دیکھو میرے نبی کی عظمت، دیکھو اللہ اپنے حبیب کی عظمت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ دنیا کی ساری عبادتیں ہیں جن کو ہر بندہ کیا کرتا ہے، نماز ہم پڑھتے گئے لیکن اللہ نہیں پڑھتا۔ ذہن کو حاضر رکھیے گا میرے پیاروں، قرآن ہم پڑھتے لیکن میرے عزیزوں دنیا کی ساری عبادتوں کو آپ لے لیں، ساری عبادتیں ہم کرتے گئے لیکن اللہ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں میرے عزیزوں، اللہ ایک عبادت ہے جسے کرتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیا ہے؟ میرے عزیزوں میں کہتا ہوں جس نبی سے ہم محبت کرتے، جس نبی سے آپ محبت کرتے ہیں، کائنات محبت کرتی ہے، اسی نبی کی محبت کی دلیل اللہ قرآن میں پیش کر رہا ہے۔ رب کہتا ہے میرے نبی کی
کے بارے میں اللہ اکبر، دیکھو میرے نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ کہتا میرے نبی پہ درود بھیجو، میرے نبی پہ سلام بھیجو، میں بھی اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتا ہوں۔ پتہ چلا اللہ اپنے نبی پہ درود و سلام بھیج رہا ہے۔ میرے عزیزوں یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی عظمت ہے۔ اللہ اپنے نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے رات کی تاریکی میں، جب سب سو جاتے ہیں اللہ کہتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب ذرا اٹھ پیار سے باتیں کر لے۔ میرے نبی کی شان دیکھو، بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کے درمیان وہ چیزیں پیش کر دوں۔ اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ میرے عزیزوں یہ اللہ کا بڑا مقدس قرآن ہے، بڑا لاجواب ہے، تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ میرے عزیزوں دنیا کی ساری کتابوں کو ایک طرف رکھ دو، دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف رکھ دو، لیکن مقدس قرآن کو ایک طرف رکھ دو۔ دنیا کی ساری کتابیں اس مقدس قرآن کا جواب نہیں دے سکتی، لیکن میرے عزیزوں ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جس نبی پہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، ہم جس نبی کے ذریعے ہم نے اللہ کو وحدہ لا شریک پہچانا، ہم نے جسے ایک جانا، اس نبی کی شان کتنی اعلیٰ کہ اللہ نے اپنے نبی پہ قرآن کو نازل فرمایا۔ پھر اسی نبی نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ میرے عزیزوں ہم سب نبی کے عاشقوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور لیکن ہم اللہ کے رسول کو رب کا محبوب سمجھتے ہیں، اور جو یہ باطل کہتے ہیں کہ نبی کا میلاد مناتے ہی شرک ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے ذرا آپ یہ بتا دو اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ پیارے ہم جس کا میلاد مناتے وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ میرے عزیزوں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول رب کے محبوب ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کریں۔ میرے عزیزوں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو خدا نہیں سمجھتے، لیکن خدا سے جدا نہیں سمجھتے، ہم اپنے رسول کو اللہ کا محبوب سمجھتے ہیں۔ جو باتیں آج کہا کرتے ہیں نبی کا میلاد نہ مناؤ بدعت ہے، نبی پہ سلام نہ پڑھو بدعت ہے، بلکہ آپ دیکھیں ان کی بھی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ میرے عزیزوں میرے پاس ان کی بھی کتابیں ہیں جن کے عقیدے گندے ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں ان کی کتابوں کے اندر میرے عزیزوں ان لوگوں نے خود لکھا ہے کہ میرے نبی پہ درود و سلام بھیجو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ میرے عزیزوں یہ وہ دیوبند کے علماء ہیں جنہوں نے گمراہیت پھیلا رکھی ہے، اپنی کتابوں کے اندر نبی کی توہین کی ہے، لیکن میرے عزیزوں انہوں نے بسم اللہ شریف کا ترجمہ ہی صحیح نہیں کیا۔ مقدس قرآن اٹھا کر کے دیکھیں ان ظالموں نے مقدس قرآن کے اندر بسم اللہ کا ترجمہ صحیح نہیں کیا، لیکن آؤ آج یہ باطل ہے انہی کے گروہ کے لوگ جو کہتے ہیں نبی پہ سلام پڑھنا بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں دیکھ تمہارے بڑے اکابرینوں نے کیا لکھا، تمہارے جو بڑے علماء ہیں انہوں نے کیا لکھا۔ یہ اشرف علی تھانوی کی مقدس، میرے عزیزوں یہ اشرف علی تھانوی نے اس مقدس قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اور انہوں نے اس ترجمے میں لکھا ہے باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عزیزوں اس ترجمے میں لکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ پتہ چلا کہ ان کے علماء بھی لکھ رہے ہیں، ترجمہ بھی کر رہے ہیں نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجو پڑھو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ میرے عزیزوں میں کہتا ہوں کہ یہ ظالم ہے، یہ منافق لوگ ہیں جو مجبور ہو کر کے مانا کرتے ہیں، بلکہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے لوگ
مجبور ہو کر کے نہیں مانتے، مسرور ہو کر کے مانا کرتے۔ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کرتے۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی۔ میرے نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے، بلکہ اگر میں ان کے قرآن کے ترجمے کو، میرے عزیزوں جنہوں نے قرآن میں ترجمہ کیا ہے، آپ دیکھیں علماؤں کے ترجمے کو دیکھو کہ انہوں نے اتنا بڑا فراڈ کیا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا۔ میرے عزیزوں صحیح سے ترجمہ نہ کیا، انہوں نے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والے ہے۔ میرے عزیزوں اب دیکھو کہ یہ کہہ رہے ہوں، یہ ہوں کا جو لفظ آیا غرور و تکبر۔ میرے عزیزوں تم کیا ہوتے ہو شروع کرنے والے؟ میرے عزیزوں کائنات تو اللہ نے بنایا، بلکہ آپ لوگوں نے مقدس قرآن کریم میں اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ صحیح نہیں کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم کا انہوں نے ترجمہ صحیح نہیں کیا۔ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ میرے عزیزوں بلکہ اہل سنت والجماعت کا ترجمہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یہ ہے بتلانے کا نہیں ہے، اے اللہ چلا مجھے سیدھے راستے پر جس پر تیرا انعام ہو۔ کس پر انعام؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان پر جن پر تیرا انعام ہو۔ میرے عزیزوں اس راستے پر اللہ کی بارگاہ میں اب ہمیں یہ التجا کرنا چاہیے، مولا ہمیں اپنے نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کرے۔ کن کے راستے پر چلنا چاہیے؟ جن پر اللہ کا انعام ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے پر نہ چلا جس پر مولا تیرا قہر و غضب ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا مولا جس پر تیرا انعام ہو۔ بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ بات بہت زیادہ کرنا ہے، اس وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ میں آپ کے درمیان رکھ دوں کہ میرے عزیزوں ایمان کسے کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں۔ آج ظالموں نے کیا کیا ہے، نبی کے عاشقوں کے سینے کے اندر سے نبی کے عشق کو نکالنے کی ظالموں نے کوشش کیا ہے۔ ان لوگوں نے آج ان کی کتابوں کو دیکھے تو منحوس عبارتیں انہوں نے پیش کی ہے، بلکہ انہوں نے من گڑت چیزوں کو پیش کیا ہے۔ قصور ان کا نہیں ہے جو ان کے ساتھ گمراہ ہو گئے، بلکہ قصور تو ان کا ہے جنہوں نے جانتے ہوئے بھی ترجموں کو غلط کیا ہے، جنہوں نے جانتے ہوئے بھی کتابوں کے اندر نبی کی برائیاں کی ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے بڑے تین جو علماء ہیں، میں کہوں گمراہ ہیں جو لوگ، انہوں نے میرے عزیزوں پورے عالم اسلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں یہ اشرف علی تھانوی کی بہشت زیور ہے، اس بہشت زیور میں ایسے ایسے مسئلوں کو، ایسے گندے مسئلوں کو انہوں نے پیش کیا ہے، مجھے تو گھن آتی ہے ان کی مکاری کو دیکھ کر کے۔ میرے عزیزوں انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر نجس چیز انگلی میں لگ جائے تو اس انگلی کو 3 مرتبہ چاٹ دیا جائے اور پھر اس کے بعد وہ پاک ہو جائے۔ بتاؤ مان اللہ۔ میرے عزیزوں ایسی منحوس چیزوں کو لوگوں کے درمیان یہ پیش کرنے کو شرم نہیں آتی۔ بعد میں لکھا کہ منع ہے، اگر منع ہے تو ایسی چیزوں کو پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں اور بہت ساری خرافاتیں اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا ہے، بلکہ میں کہوں کہ ایسی کتابوں کو چوراہے پہ رکھ کر کے آگ لگا دینا چاہیے، کیونکہ جن کتابوں کے اندر بے دنیا پائی جائے، میرے عزیزوں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت ساری منحوسیت والی چیزوں کو بیان کیا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اسلام تو حسن اخلاق کا نام ہے، اسلام تو پیار کا نام ہے، اسلام تو ادب کا نام ہے۔ میرے عزیزوں جس کے اندر اخلاق نہ ہو وہ اسلام کی پیروی کر ہی نہیں سکتا، بلکہ ہم کہہ دیں کہ جس کے سینے کے اندر نبی کا ایمان نہ ہو، میرے عزیزوں وہ ایمان کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزوں عبادت اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے۔ میرے عزیزوں نماز کا نام ایمان نہیں ہے، سجدے کا نام ایمان نہیں ہے، حج کا نام ایمان نہیں ہے۔ سجدہ ایمان کی پہچان ہے، حج ایمان کی پہچان ہے، زکوٰۃ ایمان کی پہچان ہے، لیکن ایمان نام عشق مصطفیٰ کا ہے۔ سینوں کے اندر سے اگر نبی کا عشق نکل گیا تو آپ سمجھ لو میرے عزیزوں
ایمان آپ کے سینے کے اندر نہیں بچے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم نبی کی بارگاہ کے سچے عاشق ہو جائیں تو پھر اپنے نبی سے جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کائنات کے مالک کو مختار سے محبت کرو، نبی پاک سرور کائنات سے محبت کرو، جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں حکم دیا اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب آپ فرما دو اگر یہ اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہیں تو فاتبعونی، یہ میرے حکم کی اتباع کریں، کس کے؟ رسول کے حکم کی پیروی کرو۔ میرے عزیزو ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پتہ چلا میرے نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے دوست رکھو تو میرے حبیب سے محبت کرو۔ اب ضروری ہے اپنے نبی سے محبت رکھو، بلکہ میں کہتا ہوں وہ لوگ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کیسے دے سکتے ہیں جن کی کتابوں کے اندر نبی کی برائیاں پائی جائیں، جن کی کتابوں کے اندر نبی کی برائیاں پائی جائیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے دلائل ہیں میرے پاس جن کا جواب بھی موجود ہے، لیکن بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پروگرام کو مختصر کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے تاکہ ہم سبوں کے سینوں کے اندر ایمان محفوظ رہے۔ اللہ ہم سبوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، عقیدے کی کچھ چیزیں پیش کر دے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط رہے، ان تمام ظالموں سے ہم بچتے رہیں۔ میرے عزیزوں، میرے نبی کی شان بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان مکاروں نے، آپ ان کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کتاب میں لکھا گیا ہے کہ جیسا علم نبی کو ہے، ان کی کتابوں میں لکھا گیا جیسا علم نبی کو ہے ایسا علم تو جانوروں کو ہے، حیوانات نباتاتوں کو ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ظالموں اپنے گندے عقیدے سے توبہ کرو۔ میرے عزیزوں تقویۃ الایمان ارواح ثلاثہ ان کی جو کتابیں ہیں، بلکہ اور ان کی جتنی بھی دلائل ہیں، بلکہ میں ان سارے دلائلوں کو رد کرتا ہوں، کیونکہ میرے عزیزوں جس کے اندر نبی کی محبت نہ ہو، نبی کی توہین ہو، ہم ایسی کتابوں کو نہیں مانتے، نہ ہم ایسے لوگوں کے ترجمے کو مانتے ہیں، نہ ہم ایسے لوگوں کو عالم مانتے ہیں، کیونکہ عالم تو شیطان بھی بہت بڑا تھا، عالم تو شیطان بھی بہت بڑا تھا، اس نے رب کی بارگاہ میں رب کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ اب ذرا آپ سوچو، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے گئے، جس نبی پر جس نبی کے ذریعے ہم نے اللہ کو ایک جانا، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے بندے ہیں۔ پتہ چلا کہ میرے عزیزوں جو اللہ کے رسول کو بشر نہ سمجھے، جو اللہ کے رسول کو بشر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، اور جو نبی کو اپنی طرح سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح ہے، جیسا علم ہم کو ویسا نبی کا، نبی کو معاذ اللہ ہم کہتے ہیں نبی افضل و اعلیٰ ہے، رسول کی شان بڑی لاجواب ہے، اللہ نے نبی پہ قرآن کو نازل فرمایا، تم نبی کی طرح نہیں ہو سکتے۔ لوگوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، معاذ اللہ تمہارا کوئی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، میرے عزیزوں تم نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ ان باطلوں کو چاہیے کہ اپنے گندے عقیدے سے توبہ کریں۔ یہ پورے عالم اسلام میں جو منحوسیت کا داغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے عزیزوں ان سے بچو، ان ظالموں سے بچو، ان مکاروں سے بچو، ان فراڈ لوگوں سے بچو، ورنہ یہ تمہارے سینے کے اندر کا ایمان چھین لیں گے۔ میرے عزیزوں جس طریقے سے ایک چور مان کو لوٹ لیا کرتا ہے، اسی طریقے سے اس دور کے سکتین ہیں، یہ ظالم ہے کہ تمہارے سینے سے ایمان نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ان سے بچو، کیونکہ ہر داڑھی ٹوپی تسبیح مسلح والا حق پر نہیں ہو سکتا، حق پر وہی ہوگا جس کے سینے کے اندر نبی کی محبت ہوگی۔ تو اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی، تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی۔ بلکہ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ حضرت جبرائیل بیان کرتے ہیں بڑے پیارے انداز میں، یا رسول اللہ میں نے ہر جگہ دیکھا، میں نے ہر جگہ لوگوں کو دیکھا، لیکن آپ کے طریقے سے حسن و جمیل کہیں دیکھا ہی نہیں۔
یا رسول اللہ آپ سے پہلے بھی لوگ آئے، یا رسول اللہ آپ سے بعد بھی لوگ آئے، لیکن یا رسول اللہ آپ سا حسی کوئی آیا نہیں، آپ سا سلطان کوئی آیا نہیں، آپ سا مالک و مختار کوئی آیا نہیں۔ اللہ نے آپ کو کائنات کا مالک و مختار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو کائنات کا سلطان بنایا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب اللہ، اب دیکھو میرے نبی کی شان دیکھو، اللہ فرماتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے رسول پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ اب دیکھو اسی وجہ سے تو اللہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے، اپنے حبیب کا تذکرہ کرتا ہے، میرے نبی کی شان بڑی لاجواب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے سچی محبت کریں، اپنے نبی سے سچی الفت کریں، اپنے نبی پہ ہم اپنے مال اپنی جان ساری چیزوں کو نچھاور کریں۔ میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پر ساری چیزوں کو نچھاور کریں اور تمام تین فطروں سے بچیں۔ بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی پہ درود بھیجو، میرے نبی پہ سلام بھیجو۔ یہ ظالم کہتے ہیں ہم سلام نہیں پڑھیں گے، یہ سلام سے چڑھتے ہیں، بلکہ نماز کے اندر بھی سلام پڑھے۔ ان سے پوچھو بھائی نماز کے اندر سلام پڑھتے ہو؟ آپ کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام اے نبی تم پر۔ جو حاضر ہوگا اسی کو سلام کریں گے نا گواہی، کیوں بھائی؟ جو حاضر ہوگا آپ اسی کو سلام کریں گے، جو حاضر نہیں ہوگا آپ اس سے سلام کیا کریں گے؟ جو غائب ہوگا آپ اس سے سلام کیا کریں گے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی اپنی قبر انور میں اللہ کی قدرت سے زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ باطل تمام فرقے جتنے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مر کے مٹی مل گئے، معاذ اللہ۔ ہمارے نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، ہمارے نبی کی شان جواب ہے، بلکہ شہید کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی میری راہ میں اللہ کہتا شہید ہو جائے اسے مردہ گمان بھی مت کرو، بلکہ انہیں میری طرف سے رزق دیا جاتا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ میری طرف سے رزق دیا جاتا، یعنی اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ اپنی قبر انور میں زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق بھی پاتے ہیں۔ میرے عزیزوں تو بتاؤ جب شہید کا یہ مرتبہ ہے تو جو نبیوں کا شہنشاہ ہو، کونین کا والی ہو، دونوں عالم کا مالک و مختار ہو، خاتم المرسلین ہو، شفیع المذنبین ہو، سید الانبیاء ہو، امت خضراء میں آرام فرمانے والے ہو، تو وہ مر کے مٹی میں کیسے مل سکتے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی اللہ کی قدرت سے اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ جیسے وہ حیات میں اپنی امت کی مدد کیا کرتے تھے، وہ ایسے آج بھی اپنی قبر انور سے اپنی امت کی مدد کیا کرتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ ہم کہیں بھی رہیں گے لبیک یا رسول اللہ کی صدا کو بلند کریں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی انشاءاللہ آج سے محبت کے ساتھ پورا مجمع کہہ دے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لتا فتح کی سایہ نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ بلکہ میں کہہ دوں بہت تیزی کے ساتھ عقیدے کے اعتبار سے یہ چیز آپ ملاحظہ فرمائیں۔ میرے عزیزوں دیکھو میرے نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اپنے نبی پہ صلاۃ و سلام کی نظریں پیش کرتے ہیں، پر ہمارے نبی سنتے بھی ہیں، ان کا عقیدہ باطل ہے جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہمارے نبی پہ سلام بھیجو، درود بھیجو، لیکن اب جو درود اور سلام سے انکار کرے آپ سمجھ لو اس کا عقیدہ باطل ہے۔ وہ کوئی بھی فرقے والا ہو، اگر اس کے دل کے اندر یہ ہے، اگر وہ آپ سے کہتا ہم سلام نہیں پڑھتے، ہم نبی پہ سلام نہیں پڑھتے، نبی تو ہماری طرح، تم سمجھ لینا یہ باطل ہے اس کا عقیدہ، اور یہ یہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزوں کیونکہ جو نبی سے کٹ گیا، جو نبی سے دور ہو گیا، وہ یہاں بھی بھٹکے گا، روز حشر میں بھی بھٹکتا ہے، یہاں بھی بھٹکے گا، قبر میں بھی بھٹکے گا، یہاں بھی بھٹکے گا، حشر میں بھی بھٹکے گا۔ میرے عزیزوں آؤ ہم کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بڑا نور کا، بریلی کی چٹائی سے بیٹھ کے اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، ارے باغ طیبہ میں سہانا پھول
الا نور کا، مست وہ ہیں بلبلے پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور فاطمہ خیر النساء کا سارا کلبہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور بہت تیزی کے ساتھ میں یہ کہہ دوں عقیدت کے ساتھ کہ مقام ادب ہے، حضور آ رہے ہیں، خوشی سب منائے حضور آ رہے ہیں، علم سبز لے کر کے جبریل جا کے تو کعبے پہ لہرا حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے جبرائیل چلے جاؤ، میرا محبوب دنیا میں جا رہا ہے، تشریف لے کر کے جا رہا ہے، اے جبرائیل چلے جاؤ۔ حضرت جبرائیل کہتے ہیں مولا کس انداز میں جاؤ؟ رب کہتا 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ میں لے لو اور 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ درِ آمنہ پہ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام کی نظروں کو پیش کرنا۔ میں کہتا ہوں نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کسی دنیا دار مولوی کی سنت نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل نے اپنے محبوب کو سلام کیا اور اپنے نبی پہ سلام پڑھا۔ اس وجہ سے ہم عاشقان رسول نبی کے غلام نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کسی دنیا دار کی سنت نہیں بلکہ اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے۔ ہم اہل سنت اور جماعت سے عقیدت رکھنے والے ہم اسے زندہ رکھتے ہیں اور اپنے نبی پر خوب خوب صلاۃ و سلام کی نظروں کو پیش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو حضرت جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ درِ آمنہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، صلاۃ و سلام کی نظریں پیش کرتے ہیں۔ آواز آتی ہے مقام ادب ہے حضور آ رہے ہیں، خوشی سب منائیں حضور آ رہے ہیں، علم صاحب جلے کر کہ جبریل جا کر، علم صاحب جلے کر کہ جبریل جا کر تو کعبے پہ لہرا حضور آ رہے ہیں۔ اللہ دیتا ہے جبرائیل 3 جھنڈے ملو، ایک مشرق میں لگانا، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لہرا دینا تاکہ پتہ چل جائے کوئی اور نہیں نبیوں کا سردار آ رہا ہے، رسولوں کا رسول آ رہا ہے۔ اور اللہ نے تو آپ کے شہر کی قسم بھی کھائی، محبوب مجھے قسم ہے تیرے شہر کی۔ پتہ چلا کہ اللہ نے اور بھی نبیوں کو بھیجا لیکن رب نے کسی کے شہر کی قسم نہ کھائی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، میرے نبی کی عظمت ہے کہ اللہ نبی کو کی ولادت کر یعنی نبی کی پیدائش پہ نبی کی ولادت پہ اللہ اپنے محبوب کی قسم بھی کھاتا ہے۔ بتاؤ میرے نبی کی شان اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ نبی کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ میرے عزیزوں نبی کا میلاد منانا چاہیے۔ نبی کا میلاد صحابیوں نے منایا بلکہ 30,000 صحابہ نے منایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نبی کا میلاد منائیں اور یہ جو باطل روایتوں کو پیش کرتے ہیں میرے عزیزوں منافق ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ تمام جو غیر کرنے والے لوگ گمراہیت کو پھیلاتے ہوئے پھر رہے ہیں۔ اللہ ان سب تمام ظالموں سے بچائے اور ہمیں اپنی عقیدت پہ ہمیں قائم دائم ہمیں رہنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، رب سے دعا ہے مولا ہم سبوں کے ایمان کے اندر تر و تازگی پیدا فرمائے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ میرے عزیزوں بڑے لاجواب ہم لوگ ہیں اور بہت نصیب ہیں کیونکہ ہم نبی کی امت میں ہیں اور اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی فضیلت آپ سماعت فرما لیں جسے میرے عزیزوں دلائل الخیرات شریف میں ایک بڑی معتبر کتاب ہے جسے میں شوق سے پڑھتا ہوں میرے عزیزوں، بڑی اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ عقیدت کی بات ہے اور آپ اسے اپنے ذہن کے اندر نوٹ کر لیں، انشاءاللہ پھر کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے عزیزوں علامہ سلیمان الجزوری نے اس کتاب کو لکھا جس کا نام دلائل الخیرات شریف ہے۔ میرے عزیزوں ہر سنی سے بڑی عقیدت سے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک بار کا واقعہ آپ سفر کر رہے تھے، راستے میں آپ نے سوچا کہ نماز پڑھنے وضو کرنا تھا آپ کو، تو آپ نے کیا دیکھا کہ کنواں تو ہے لیکن نہ تو ڈول ہے نہ رسی ہے۔ آپ نے چاہا کہ وضو کر لے، لیکن میرے عزیزوں آپ نے چاہا کہ وضو کر لے لیکن وہاں کنویں پر نہ تو ڈول تھی نہ رسی تھی، تو آپ وہیں پر ٹھہر گئے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ اوپر ایک غریب کا مکان ہے
تو اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بچی جو کھیل رہی ہے، تو اس بچی نے آپ کی طرف دیکھا، حضرت علامہ سلیمان الرضولی نے اس کی طرف دیکھا، آپ کی نظر اس کی طرف گئی، بچی نے کہا چچا کس چیز کی تلاش ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا مجھے وضو کرنا، نماز ادا کرنا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں، اللہ کے رسول سے سچی محبت کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، مقدس قرآن کی تلاوت کریں، اپنے گھر میں درود و سلام کو کثرت سے عام کر دے، اپنی نسلوں کے اندر یہ آپ ہدایت دے دے کہ نبی پہ درود و سلام دے دو، مقدس قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھروں میں وقت ہو تو نبی کا ذکر کیا کرو۔ میرے عزیزوں روز نہ کر سکتے دوسرے دن کرو، دوسرے دن نہیں تیسرے دن کرو، تیسرے دن نہیں چوتھے دن کرو۔ میرے عزیزوں اپنے نبی کا روز ذکر کرو، معمول بنا لو، کیونکہ میرے عزیزوں حشر میں بھی تمہیں کام نبی کی محبت آئے گی، قبر میں تمہارے کام نبی کی محبت آئے گی، میدان قیامت میں بھی کام تمہارے نبی کی محبت آئے گی۔ دنیا کی محبتیں الگ ہو جائیں گی، لیکن نبی کی محبت ایک ایسی محبت ہے جو تمہارے کام آئے گی۔ تو اس وجہ سے چاہیے جو ہمارے آخرت میں کام آئے، یہاں بھی کام آئے، جو رسول ہمارے آخرت میں کام آئے، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں جس نبی کا اتنا بڑا احسان ہو۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے تمہارے درمیان اپنے نبی کو بھیجا، ہم نے تم پہ احسان کیا، ہم نے زمین دیا، بنگلہ دیا، گاڑی دیا، تمہیں دنیا کی چیزیں دی، احسان نہیں کیا بلکہ ہم نے تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا، ہم نے تم پہ احسان کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی پہ خوب خوب درود و سلام بھیجیں۔ اب آپ درود پاک کی فضیلت کو سماعت فرمائے۔ میرے عزیزوں علامہ سلیمان الرضولی سے بچی کہتی چچا جان آپ کو کس چیز کی تلاش ہے؟ حضرت علامہ سلیمان الرضولی کہتے ہیں بیٹا مجھے وضو کرنا ہے، پانی کی تلاش ہے۔ تو بچی کہتی چچا آپ پانی نکالنا نہیں جانتے؟ کہتے چچا رکو میں بتاتی ہوں پانی اس کنویں سے کیسے نکلتا ہے۔ حضرت علامہ سلیمان الرضولی کہتے ہیں اللہ رب العزت کی قسم اس بچی نے تھوکا تو اس کا تھوک پہلے آیا، یا کنویں سے پانی اوپر پہلے آ گیا، یا کنویں سے پانی اوپر آ گیا۔ حضرت علامہ سلیمان الرضولی کہتے ہیں میں نے دیکھا، دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ میں جب دیکھ کے حیران ہوا میں نے کہا بیٹا بتا تو کون سا وظیفہ پڑھتا ہے، بیٹا بتا کون سی آیت کریمہ پڑھتی ہے جو تیری زبان کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہو گئی۔ اس بچی نے جواب دیا چچا آپ مصر کے اتنے بڑے عالم ہیں، آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ زبان کے اندر یہ لذت، یہ چاشنی، یہ ذائقہ کیسے پیدا ہو جایا کرتا ہے؟ تو حضرت علامہ سلیمان الرضولی ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بیٹا جانتا تو میں ہوں لیکن لگتا ہے کہ پہچانتی تو مجھ سے زیادہ ہے۔ حضرت علامہ سلیمان الرضولی سے بچی کہتی ہے چچا جان جو زبان مدینے والے مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھے اس کے اندر یہ فضیلت آ ہی جاتی ہے، اس کے اندر یہ فضیلت آ ہی جاتی ہے۔ تو حضرت علامہ سلیمان الرضولی کہتے ہیں میں نے وہیں پہ قسم کھائی کہ اب ایسی کتاب لکھوں گا جو پوری درود پاک سے بنی ہوگی۔ میرے عزیز سبحان اللہ، پورے درود پاک کے فضائل ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں مقدس قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا میرے نبی کو درود و سلام بھیجو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی نبی کی امتی ہیں، نبی کے غلام ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اپنے نبی پر خوب خوب درود و سلام پڑھنے کی، دنیا کے تمام گمراہ باطل فریقوں سے مولا بچائے، مولا ہم سب کے ایمان اپنے دل میں تر و تازگی پیدا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔